اللہ تعالیٰ نے کتنی حرمت دی رضاعت کو کہ جن رشتوں کو حرمت عطا کی اس میں اللہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَ سسرالی رشتوں سے پہلے ان کا ذکر کیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں پھوپھیوں چاچیوں کے ساتھ ان کو ایک مقام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خون سے اور نسب سے حرمت پاتا ہے وہی رضاعت سے حرمت پاتا ہے۔ تو میرے آقا نے کتنی عزت دی اپنی رضائی ماؤں کو۔ میں کہتا ہوں سیدہ سویبہ کا نام نہ لے تو یہ بھی زیادتی ہوگی، سیدہ ام ایمن کا نام نہ لے تو یہ بھی، ان پر پروگرام نہیں نہ ہوتے، کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، جی جی رسول اللہ کی رضائی مائی میں نے پروگرام کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس پروگرام میں بھی موجود تھا، مجھے یاد ہے۔ تو یہ سیدہ حلیمہ کو آقا علیہ السلام کس طرح اپنی ماؤں کو عزت دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناصر بھائی کل ہی میں ایک چینل پر تھی اور وہاں بات ہو رہی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو میں نے وہاں لائیو پروگرام میں ان کو روکا اور میں ہاتھ جوڑ کے اہل علم سے کہوں گی کہ یہ جملہ واپس لے لیں، اور جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے وہ اس کو اس طرح سے بدلیں کہ بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، مولا کائنات مولود کعبہ ہیں، اور 8 سال یا 10 سال کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کرنے والے وہ 7 ہیں، تو اس وقت جو وہ اعلان فرما رہے ہیں وہ اظہار اسلام ہے، وہ اعلان اسلام ہے، بچے کے ساتھ تو یہ بات منسوب کی ہی نہیں جا سکتی۔ اور پھر مولا کائنات کی شان تو وراء الورا۔ اب یہاں بھی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری اکثر کتب کے اندر ایک جملہ درج ہے، اور ملا حضرات اسی کو کوڈ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ملنے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ استغفر اللہ، استغفار پڑھنا چاہیے۔ جو بات فہد بھائی کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا اہتمام، تو پانی کے اندر وہ پالنا محفوظ کر کے، اور اللہ تعالیٰ دیوار کے پیچھے سے لا کر اور پھر سیدہ آسیہ کے ہاتھ میں دے، پھر بھی ان کے سامنے جتنی دایائیں پیش کی جائیں وہ اس کا دودھ نہ پے، یہ تو حبیب اللہ ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آج جب ہم لیکٹیشن پر پروگرام کر رہے تھے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ملک بینک بنانے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ پچھلے دنوں میں بڑی بات اس کے اوپر چلی، اس وقت بھی یہی آیہ کریمہ ہم نے کوٹ کر کے اور رضاعت کے رشتوں کی حرمت پر بات کی کہ اللہ تعالیٰ رضاعت کے رشتوں کو وہی احترام، وہی عزت، وہی مقام اور وہی مرتبہ اور وہی حقوق دیتا ہے کہ جو اصل رشتے، جو حرمت کے رشتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بات کر رہے تھے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتی ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدہ ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنانے گئیں، ابو لہب نے ان 2 انگلیوں سے یا ایک ہاتھ سے ان کو اشارہ کر کے آزاد، یا ایک انگلی سے، یہ تینوں روایات موجود ہیں، ان کو اشارہ کر کے آزاد کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اور پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، وہ جن کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب پوری ایک سورہ اتر گئی، اس سورہ کے بعد بھی اس کافر دشمن اسلام کو جو رضاعت کا رشتہ ہے اس کا احترام کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ تو آج سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت سے اکبر تو شاہ جی، آقا علیہ السلام اس وقت بھی سیدہ حلیمہ کے گھر کے کفیل بن گئے۔ ایبسلوٹلی، بے شک، وہ تو کل کائنات کے کفیل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی ولادت سے پہلے بھی وہی کفیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو جیسے ابھی ہم اظہار اسلام کی، اظہار نبوت کی بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار وجودی ہے، اظہار وجودی سے پہلے بھی وہی کفیل ہیں کل کائنات۔ انبیاء حضور سے فیض پا رہے تھے۔ بھائی خولہ ہمسائی تھی سیدہ حلیمہ کی، انہیں کیا گل سنو حلیمہ، وہ کہنی اسی بڑے غریب ہاں تے ساری رات کستوری دی جڑے جلائی رکھدے ہو تے خوشبوواں تے ساری رات تسی لالٹیناں جلائی ہوندی ہے روشن، انہیں کہا اس تے کدی دیوا نہیں بالیا، اسی تے کدی خوشبو نہیں جلائی۔ انہیں کہا پھر کی؟ انہیں کہا سونا جدوں دا آیا ہے ساڈے گھر ہی خوشبوواں تے روشنیاں آ گئی، نور ہی نور آ گیا ہر پاسے۔ تو یہ باتیں دیکھ رہی ہیں، اور پھر یہودی جب حملہ کرنا چاہ رہے تھے تو وہاں کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ یتیم بچہ ہے، کہتی نہیں یہ عبداللہ اس کا والد ہے، حارث، سوری عبداللہ کہہ رہا حارث، جناب حارث کا انہوں نے اشارہ کیا، اور کیسے پروٹیکٹ کیا انہوں نے۔ تو وہ سمجھ رہی تھی نا، بے شک بے شک، مکہ سے لے کر اپنے کاشانہ تک جب گئی ہیں تو وہ سارا ان کو سمجھ آ رہی تھی۔ مطلب ہمارے علماء کو، طلباء کو، اسکالرز کو جو آپ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں
جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نظر آ رہی ہو، وہ نہیں نظر بلا آتی۔ شبہ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں جی، ہم ایسی روایات کو، چاہے وہ ٹیکسچول روایات ہوں، جو مرضی ہو جو بھی جی، ہو، جس میں شان کم ہوتی ہے اس کو سرکار ہم کیوں نے لیں؟ یہ اصول غازی صاحب نے دے دیا۔ ظلم مجاز کے بازار میں جب ایک قیافہ شناس نے کہا کہ یہ نبی ہے، لوگوں اس کو پکڑ لو، اگر آپ کو یقین نہ ہوتا تو وہاں سے نکلتی۔ ہاں بے شک بے شک۔ دیکھیں گے بعد میں جناب ابی طالب کے ساتھ بھی جو واقعہ ہوا وہ اسی کی ایکسٹینشن ہے نا۔ تو یہ ہستیاں تو سرکار دو عالم کی جو نبوت ہے، اظہار نبوت سے پہلے بھی نبوت کی قائل ہیں، سبحان تو اللہ۔ یہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں نا، بی بی علیمہ سعدیہ اور دیگر۔ اچھا قبلہ، جو بریک پہ پہلے بھی ہم بات ناصر صاحب کر رہے تھے کہ اقبال نے کہا کہ مجھے وہ جو ایک شاپ کیپر کا جذبہ ہے نا، وہ برٹش گریجویٹ سے زیادہ اپیل کرتا ہے، کیونکہ جو وہ برٹش گریجویٹ ہے اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ واہ ہائے He has become soulless، اس کی روح نکل گئی ہے۔ واہ۔ اور ویسٹرن ایجوکیشن کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے، آپ سائنس میں آگے جا سکتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی میں آگے جا سکتے ہیں، آپ مٹیریل پروگرس کر سکتے ہیں، مگر وہ جو جذبہ ہے نا، اور جو محبت مصطفیٰ ہے، اور وہ جو روح کی موت ہے، وہ اتنی بڑی کاسٹ ہے، اتنی بڑی کاسٹ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور اقبال اس کے پر نوحہ کنا ہے آج، دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، بے شک، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ اچھا اقبال نے ایک اور بات بڑی زبردست لکھی، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی نا حلیمہ سعدیہ چھوڑنے کے لیے، تو حضور گم ہو گئے، کہیں اٹھ کے چلے گئے، تو وہ اقبال نے لکھا کہ انہوں نے وہ ایک آ گیا بڑا اس پروہت تھا یا جو بھی اس کو کہا، ہاں لوگوں نے کہا، تو اس سے پوچھا میرا بیٹا جو ہے نا وہ گم ہو گیا، اس نے کہا بتوں سے پوچھتے ہیں نہیں، وہ اندر گیا تو انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ جب اس نے بت کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہیں تو سارے بت سجدے میں گر گئے۔ یہ اقبال نے لکھا بے شک، اور اقبال نے اس کو پوئٹکلی بھی رینڈر کیا ہے نا کہ محمد گم نہیں ہو سکتا، آفاق اس میں گم ہوں گے، واہ واہ، سارے آفاق اس میں گم ہو جائیں گے، واہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ وہ پوئٹری کا ایکسپریشن پڑھ رہے ہیں گجراتی رحم اللہ کا، اب وہ جو ایکسپریشن ہے بی بی حلیمہ کا، وہ جو سارا منظر ہے، وہ آپ کی روح کے تار کو چھیڑتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جب آپ چیزوں کو روح کے لیول پر ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں غازی صاحب اونچی کیوں بولتے ہیں، فات کاظمی اونچی کیوں بولتا ہے؟ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی روح کے درجے پر، روح کے درجے کے اوپر جی آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، میں آپ کی اجازت سے آگے چلتا ہوں، لیکن آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ نعت رسول میں کچھ چلیں، ان کو بریک کے بعد آپ اپنی بات مکمل نہیں بسم اللہ جی کریں میں قبلہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو روح کے درجے کا آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ بے ساختہ بےتاب ہو جاتے ہیں، آپ لاؤڈ ہوتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہ محبت کا ایموشن ایکسپریس کریں۔ کبھی آپ روتے ہیں، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیب، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ہائے 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 ہائے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جہاں پر ویسٹرن ایجوکیشن دینی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیول پر، ہنر کے لیول پر، ہم نے ان کی سولز مرنے نہیں دینی، اور سول مر جائے گی اگر عشق رسول سک آؤٹ ہو گیا۔ تو ایسی پوئٹری، ایسی یاد، ایسے مناظر اپنے بچوں کو بتائیں جس سے سرکار دو عالم کا عشق بیدار ہو، اور اگر عشق میں وہ لاؤڈ ہوتا ہے تو اس کو ہونے دیں، وہ لاؤڈنس مطلوب ہے۔ ہم نے مشینی افراد نہیں پیدا کرنے، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہم نے نہیں پیدا کرنے۔ تو یہ میں جب قبلہ پڑھ رہے تھے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کے جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ واہ 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 واہ، قوت حیدری کی جھلک ہے فہد کاظمی کی۔ واہ سبحان اللہ۔